بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی عیش مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ اعظم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے، وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزو میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عیش نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملے۔ شکریہ۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ اور یہودی نے جو یہ کہا تھا، آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عرب میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں زبان بند رکھے، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائے، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہ کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے عیش سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے سوال کا جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبیعی ہوئی بھی تو 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی۔ اور
اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامات اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی اور سب سے بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور سیدھا کر دیا، مگر پھر وہ گر گیا۔ انہوں نے اسے پھر سیدھا کر دیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور ان سے اچھی باتیں سیکھنے کو ملے۔ شکریہ۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ یہ بات ان لوگوں کو عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کی نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا محل نہایت ہی مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ محل کے 14 کنکرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، فارس کے تمام آتش کدوں کی آگ بجھ گئی جسے وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی ساتھ تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ ایک ساتھ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے بجھنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کے آگ بجھنے کے واقعات سنا کر اس سے پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالات کا جوابات میرا ماما دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لے آؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعہ سنائے۔ اس نے سن کر کہا، ایک نبی آئیں گے جو عرب اور شام پر چھائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے دوسرے کاہنوں سے معلومات حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب پھر وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔
اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا نہیں گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا ہے بلکہ محمد رکھا ہے، اور یہ نام تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے نہ تمہارے قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالی اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہیں رکھ سکا۔ احمد کا معنی ہے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ شاہدی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں۔ آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے شعبیہ کا دودھ پیا۔ شعبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ کے پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ شعبیہ نے آپ کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں شعبیہ کے یہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد شعبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ اس کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کے کمزور بوڑھی اونٹنی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ اس کی وجہ سے حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔